نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر ہم شیطان کی مختلف چالوں کے متعلق گفتگو کرتے رہے، جن میں توبہ کو ٹالتے رہنا، اس امید پر کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، ریاکاری کرنا، اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اس کے علاوہ اور وسوسے ہمارے دلوں کے اندر ڈالتے رہنا، عقائد کے متعلق، ایمانیات کے متعلق، خدا کی ذات کے متعلق، نیک اور صالح لوگوں کے متعلق، ان کی کرامات کے متعلق۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان کے ہتھیار ہیں اور شیطان کی چالیں ہیں جو وہ چلتا ہے اور ہمیں گناہوں کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، ہمیشہ اللہ کی پناہ کا سوال کرتے رہیں اس شیطان مردود سے، اس کی چالوں سے، اس کے دھوکوں سے اور اس کے فریب سے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم شیطان کی جس چال کے متعلق اور شیطان کے جس دھوکے کے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہے بغض اور کینہ۔ بلا وجہ کسی بندے کا برا لگتے رہنا، کسی شخص کا بلا وجہ شرعی دل پر بوجھ بن جانا، یعنی وہ نظر بھی آئے تو غصہ چڑھ جانا، نظر آئے تو برا لگنا، نظر آئے تو دل نہ کرنا کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آتا۔ یہ جو اس طرح کی سوچ اور کسی کے بارے میں ہمارا اس طرح کا خیال ہوتا ہے، یہ بغض اور کینے پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ حرام ہے۔ ہر مسلمان سے محبت رکھنا، اس کے متعلق اپنے دل کے اندر اچھے جذبات رکھنا، خیر خواہی والے جذبات رکھنا، یہ ہر مسلمان کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے اور اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے۔ ایک واقعہ جو اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا کینے اور بغض کے بارے میں۔ ایک بہت مشہور بادشاہ تھا اور اس کے دربار کے اندر ایک اس کا درباری تھا جس درباری سے بادشاہ کو بڑی محبت تھی، اور وہ درباری جو تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آ کے ہمیشہ یہ اعلان کرتا تھا اور لوگوں کو ایک اچھی بات یہ بتاتا تھا کہ اے لوگو، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو تم سے برائی بھی کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو، اچھائی والا رویہ رکھو، کیونکہ برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے، یعنی اس کا برائی کرنا ہی اسے اس کے انجام تک بھی پہنچا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دلا دے گا۔ تم اس کی برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرو۔ بہت اچھی بات تھی، بڑی پیاری بات تھی جو وہ درباری بادشاہ کے دربار میں کرتا تھا، اور بادشاہ کو اس بات کی بنیاد پر اس درباری سے بڑی محبت تھی کہ بڑی اچھی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو ایک خیر کی بات بتاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ شخص جو تھا جو یہ اچھی بات کہتا تھا وہ بادشاہ کا بڑا مقرب تھا، بادشاہ کا بڑا قریبی تھا، اور ظاہری طور پر جب عام جو دربار ہوتے ہیں، جو عام سلاطین کی یوں دربار ہوتے ہیں، وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو بادشاہ کے ذرا زیادہ قریب نظر آتا ہے تو دیگر جو وزیر مشیر ہوتے ہیں ان کو ذرا تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کو طرح طرح کے جو ہے نا وہ خیالات آتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک عجیب قسم کا بغض پیدا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے دل میں ایک کینہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ کا بڑا قریبی ہے۔ اور یہ صرف درباروں میں نہیں ہے، یہ ہمارے درباروں کے بعد ہمارے اداروں کے اندر بھی ہے، ہمارے جہاں ہم جاب کر رہے ہیں، جہاں میں یا آپ امپلائیز ہیں، کہیں بھی جو ہمیں اپنے سے سینئر، یہ جو ہمارا باس ہوتا ہے، جو اس کے قریبی محسوس ہوتا ہے، تو دیگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے متعلق کینے اور بغض کے جذبات رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔
جو کہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو درباری تھا جو بادشاہ کا بڑا مقرب تھا، اور جو دیگر ایک شخص تھا جو اس درباری سے جو بڑا مقرب ہو چکا تھا، اس کے متعلق اس کے دل کے اندر کینہ پیدا ہو گیا، بڑا برا لگتا تھا، بڑا دکھ ہوتا تھا، دل پر ایک عجیب قسم کا بوجھ تھا، اور ایک الگ ہی تکلیف ہوتی تھی جب بادشاہ اس سے محبت سے بات کرتا تھا، بادشاہ اسے پیار کرتا تھا، بادشاہ اس کو انعام و اکرام دیتا تھا، لوگوں کے سامنے بادشاہ اس کی تعریف کرتا تھا۔ اس کو بیٹھے بٹھائے تکلیف ہوتی تھی اور ایک عجیب درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور دل کے اندر کیا تھا؟ بغض تھا اور کینہ تھا۔ اس نے ایک سازش کی، سازش اس نے یہ کی، یہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے جا کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس بندے کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا، اور جو یہاں آ کے لوگوں کو بڑی خیر کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے اس کی بڑی اچھی تعریف کرتے ہیں اور اس کو بڑا انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، وہ تو لوگوں کے سامنے یہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بڑی بدبو آتی ہے۔ اچھا، بادشاہ نے جب اپنے اس درباری کی جو کہ کینہ پرور تھا، بغض رکھتا تھا، اس کی جب یہ بات سنی تو بادشاہ کو شبہ ہوا۔ اچھا، اس نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اسے میرے منہ سے بدبو آتی ہے، تو دیکھتے ہیں۔ اس بغض رکھنے والے نے کہا کہ بادشاہ دیکھنا کیا ہے، کل جب آئے گا تو آپ غور کیجئے گا کہ جب وہ آپ کے پاس ہو کے بات کرنے لگے گا نا، تو اپنے منہ کے اوپر ایسے کر کے ہاتھ رکھے گا۔ تو یہ ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنی ناک کو ڈھانپے گا، منہ کے آگے ہاتھ کرے گا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا چلیں کل آتا ہے تو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ بندہ یہاں جو اپنی آگ لگانی تھی، جو تیلی جلانی تھی، وہ جلا کے چلا گیا۔ اب گیا یہ اس بندے کے پاس جو درباری تھا، جو ہر روز آتا تھا اور نیکی کی دعوت دیتا تھا، اچھی بات کرتا تھا۔ اس کے پاس گیا، جب اس نے بادشاہ کے دربار میں جانا تھا، وہاں جانے سے پہلے اس نے اس کو کافی سارا لہسن اور پیاز کھلا دیا۔ جب اس نے اس کو کھانے کے اندر لہسن پیاز کھلایا تو اب یہ درباری جو بادشاہ کا پیارا اور قریبی تھا، اب یہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا تو اس نے ریئلائز کیا، محسوس کیا کہ میرے منہ سے نا اسمیل آ رہی ہے، اور میں بادشاہ کے قریب جب ہو کے بات کروں گا تو ظاہری بات ہے کہ بادشاہ کو بھی میرے منہ سے اسمیل آئے گی، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں ذرا نا جب بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو میں اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اپنے منہ کے آگے کر لوں گا تاکہ میری اسمیل بادشاہ تک نہ جائے۔ یہ اسی طرح گیا، جا کر اس نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ اور بادشاہ کو بدبو کی ایذا سے بچانے کے لیے جب یہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور پھر اس نے گفتگو کی۔ اچھا، اس نے اپنے دل کے اندر نیت کی کہ بادشاہ کو بدبو کی ایذا سے بچانے، اور بادشاہ کے دماغ میں وہ بغض رکھنے والا اور کینہ پرور یہ بات بٹھا کے گیا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے اور وہ اپنا ناک چھپائے گا۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے منہ اور ناک کے آگے ہاتھ کی ہے تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ جو درباری دوسرا ہے نا، وہ بات ٹھیک کر رہا تھا۔ یہ واقعی لوگوں کو کہتا ہوگا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور جب یہ میرے قریب ہوا ہے تو اس نے بھی میری اسمیل سے بچنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے۔ اس کو جو اس بغض والے نے بات کی تھی، بادشاہ اس بات پر ہو گیا پکا۔ بادشاہ نے خط لکھا کہ قاضی کے پاس لے جایا جائے۔ اس نے لکھا کہ جو یہ خط لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے، اس خط لانے والے کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اس دربار کی عادت اور رواج اور سلیقہ طریقہ یہ تھا کہ جو انعام والا خط ہوتا تھا وہ بادشاہ خود لکھتا تھا، اور جو سزا والا خط ہوتا تھا وہ بادشاہ اپنے وزیروں سے لکھواتا تھا۔ اس موقع کے اوپر یعنی اس کیس کے اندر بادشاہ نے یہ کیا کہ اس نے سزا والا جو خط تھا وہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ خط لکھا، اس کو فولڈ کیا، مہر بند کیا، اپنے وزیر کو تھمایا کہ اس کو لو، فلاں بندے کو پکڑاؤ اور جا کر اسے کہو کہ اس قاضی کے پاس جا کے یہ خط پیش کر دے۔ وزیر نے بادشاہ سے خط پکڑا اور کس کو دیا؟ اس کو دیا جو بادشاہ کا بڑا مقرب تھا، اس کو پکڑا دیا، کیونکہ بادشاہ اسی کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اس کو پکڑا دیا کہ جاؤ جا کر یہ قاضی کو دے کے آؤ۔ اب وہ بادشاہ کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے اس پیپر کو پکڑتا ہے اور قاضی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسے تو خبر ہی نہیں ہے کہ اس خط کے اندر میرے بارے میں گویا لکھ دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب وہ وہاں سے نکلا باہر، اسے وہی بغض والا بندہ ملا۔ اس کینہ پرور اور بغض والے بندے نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جو بادشاہ کا مقرب تھا اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کا خط ہے جو بادشاہ نے خود لکھا ہے۔ جب اس نے یہ بتایا تو اس کینہ پرور نے سوچ لیا کہ اس بادشاہ کے دربار کا تو دستور یہ ہے کہ بادشاہ ہمیشہ انعام و اکرام والا، جس میں سونا چاندی ملنے ہیں، جس میں پیسے ملنے ہیں، جس میں دولت آنی ہے، وہ خط بادشاہ خود لکھتا ہے اور سزاؤں والے کسی اور سے لکھواتا ہے، جبکہ وہاں ریئلٹی کے اندر کیس ڈیفرنٹ تھا۔ اس نے اس درباری جو مقرب تھا اس سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، یہ خط مجھے دے دو، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق بادشاہ کا لکھا ہوا خط تھا، اس میں انعام ہوگا، میں قاضی کے پاس جاؤں گا تو انعام وصول کر لوں گا۔ اس نے اس درباری سے کہا جو مقرب تھا کہ خط مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔ اس نے اس سے خط پکڑا اور خط پکڑ کے وہاں قاضی کے پاس پہنچ گیا۔
قاضی کے پاس پہنچا، قاضی کے سامنے خط رکھا، خط قاضی نے کھولا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو خط تمہارے پاس یہ لے کے آ رہا ہے اس کی گردن اس کے سر تن سے جدا کر دو، بالکل اس کو اسی ٹائم جو ہے نا وہ قتل کر دو۔ جب اس قاضی نے وہ خط پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس بندے کی طرف دیکھا جو پوری گیم چلا رہا تھا، جو پوری سازش کر رہا تھا، جس نے پورا جو ہے نا وہ ایک یہ کہہ لیں کہ جال بچھایا ہوا تھا اور ایک بندے کو پھنسوانا چاہ رہا تھا، خود آگے ہونا چاہ رہا تھا، دل کے اندر کینہ تھا۔ اچھا وہی خط لے کے پہنچا ہوا ہے، تو قاضی نے کہا کہ خط میں یہ لکھا ہے کہ جو خط لے کر آئے گا وہیں پہ قتل کر دینا ہے۔ اچھا اب یہ منتیں کرے اس قاضی کی کہ قاضی صاحب خط میرا نہیں تھا، یہ خط تو کسی اور بندے کو دیا تھا، میں ویسے پکڑ کے اٹھا کے لے آیا۔ تو قاضی کون ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کے پاس جا کے سوال و جواب کرے کہ خط آپ نے کس کو دیا تھا، کس کو نہیں دیا تھا؟ قاضی نے کہا جو خط لے کے آیا ہے اس کو قتل کیا جائے، خط پر یہ لکھا ہے تمہارا قتل پکا ہے، تیار ہو۔ اچھا قاضی نے کیا کیا؟ قاضی نے اس کو قتل کروا دیا۔ ظاہری بات ہے بادشاہ کا حکم تھا، قاضی سوال و جواب نہیں کر سکتا تھا، اس نے قتل کروایا۔ اگلا دن آتا ہے تو وہی مقرب درباری جو تھا بادشاہ کا، جس کے لیے بادشاہ نے ریٹن میں لکھ کر دے دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اگلا دن آتا ہے وہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ بادشاہ اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور بادشاہ یہ کہتا ہے کہ کل جو میں نے تمہیں خط دیا تھا وہ خط تم نے وہاں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت خط میں نے پہنچانا تھا، مگر راستے کے اندر وہ ایک بندہ ملا تھا جو آپ کے دربار میں ہوا کرتا تھا، تو اس نے مجھ سے وہ خط لے کر پہنچا دیا۔ تو اب پتہ چلا وہ قتل ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس خط کے اندر میں نے یہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب جب کیس سارا کھل کے سامنے آیا تو اس درباری نے جو مقرب تھا اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت جو آپ مجھے ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں آپ کو یہ کہا تھا، ایسا نہیں تھا، مجھے اس نے لہسن پیاز کھلا کر آپ کے پاس بھیجا اور میں نے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا کہ آپ کو سمیل نہ آئے، اور آپ کو اس نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ جو بندہ آئے گا وہ آپ کے منہ سے آنے والی سمیل سے بچتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو جب ساری بات بادشاہ کے سامنے کھل کر آئی تو جو بغض رکھنے والا کینہ پرور شخص تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کینہ پرور ہوتا ہے نا وہ بڑی دفعہ جو لوگوں کے لیے کنواں کھودتا ہے نا خود اس میں گرتا ہے، اور جو کینہ ہوتا ہے نا یہ انسان کو کسی کے قتل کروانے تک لے جاتا ہے۔ بلا وجہ کسی کا برے لگتے رہنا اور بلا وجہ کسی سے نفرت ہونا، بلا وجہ کسی کو دیکھ کر تکلیف ہوتے رہنا اور عجیب ہی بوجھ اپنے اوپر محسوس کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ کینہ وہ چیز ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کے جذبات رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ کے متعلق کچھ روایات بھی بیان فرمائی اور ہمیں سمجھایا کہ اپنے دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی، میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لگے گی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ کون سی بیماری ہوگی جو اس امت کو لگے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند بیماریاں فرمائی، تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، یہ بھی پچھلی امتوں کی بیماری، فرمایا یہ بھی میری امت کو لگے گی۔ بخل کرنا یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ غیبت، تکبر، اترانا، آپس میں بغض رکھنا، فرمایا یہ وہ بیماریاں ہیں جو پچھلی امتوں میں تھی اور میری امت کے اندر بھی یہ بیماری لگ جائے گی اور لوگ آپس کے اندر بغض رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھائیے، مسلمان کا کینہ اپنے دل سے ختم کریں، محبتیں پھیلائیے، محبتیں پیدا کریں۔ محبت ہی خدا کو پسند ہے اور کینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شیطان جو ہمارے دلوں میں آپس کے مسلمان بھائیوں کے مابین کینے پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان بغض پیدا کرتے ہیں، کینے پیدا کرتے ہیں، اللہ ہم اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔